کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور ولیمہ کیا بتمر و سویق، اور وہ ولیمہ کھجور اور ستو کا تھا۔ یعنی یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھلایا ولیمے کے طور پر، کھجور اور ستو۔ ولیمہ کھلانا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح بعض روایات میں دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کھانا بھی کھلایا ہے۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور ستو سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کھانا کھلایا۔ تو ولیمے کا کھانا کھلانا سنت ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور جب نکاح ہو جائے تو اس کے بعد ولیمے کا کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ ولیمے کا کھانا اس وقت کھلایا جائے جب رخصتی ہو جائے، یعنی جب میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے اس کے بعد ولیمے کا کھانا کھلانا زیادہ بہتر اور مستحب ہے۔ البتہ اگر نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق بندہ کھلائے، نمود و نمائش کے لیے زیادہ قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہگار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اعلیٰ قسم کے کھانے کھلاؤں گا، بڑے ہوٹل میں کھانا ہوگا، پھر بڑے بڑے لوگ آئیں گے تو میرا نام بن جائے گا۔ اس نیت سے کھلانے کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ اسراف اور فضول خرچی کی وجہ سے انسان گناہگار ہو جائے گا، اور دکھلاوا بغیر کسی وجہ کے قرض لینا یہ ایک الگ مصیبت ہے۔ لوگ شادی کی وجہ سے قرض لیتے ہیں لیکن پھر ساری زندگی ان کی اس قرض کو ختم کرنے پہ لگ جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے۔ اب سادگی کی انتہا دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں کی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ کیا ہے کہ شادی کی اور ہمیں بتایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اولم ولو بشات، کہ شادی تو کر لیے، اب ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر آپ زیادہ بڑا ولیمہ نہیں کر سکتے تو ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو، لیکن ولیمہ کر لو، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ پھر دوسری چیز حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں صرف بڑے لوگوں کو اور امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی صرف نام بنانے کے لیے فلاں منسٹر صاحب آئیں گے، فلاں چودھری صاحب آئیں گے، فلاں آئے گا، اور جو اپنے ارد گرد غریب لوگ ہیں ان کو دعوت انسان نہ دے، کہ شاید اس وجہ سے کہ غریب لوگ کھانے میں آئیں گے تو جو بڑے آئیں گے وہ ان کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں کریں گے، یا کوئی بھی وجہ ہو۔ تو ایسا کھانا، ایسا ولیمے کا کھانا کہ جس میں بڑے، چاہے وہ عزت کے اعتبار سے بڑے ہوں، عہدے کے اعتبار سے بڑے ہوں، پیسے کے اعتبار سے بڑے ہوں، ایسے لوگوں کو تو دعوت دی جائے لیکن غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے برا کھانا ہے۔ تو ولیمے میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ امیروں کو بلانا بالکل گناہ ہے، لیکن انسان ایک حد رکھے کہ میں اتنے لوگوں کو دعوت دوں گا، اس میں امیر بھی ہو غریب بھی ہو، قریب والوں کو دعوت دینے تو اس میں بھی امیر اور غریب ہو، رشتہ داروں میں سے بھی امیر غریب سب اکٹھے ہوں۔
یعنی اعتدال کے ساتھ ہر قسم کے لوگ ہوں، غریب بھی آئے، اور اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے، کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کو بھی بلایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نمود و نمائش کی وجہ سے نہ ہو اور اپنی استطاعت کے مطابق ہو، یہ نہ ہو کہ اپنا نام بڑھانے کے لیے پھر ساری زندگی وہ ذلت اٹھاتا رہے۔ لوگ روزانہ آ کر اس کے گھر پر دستک دیں، ہاں جی ہمارا قرض واپس کرو، تو ایسے کھانا کھلانے کا کیا فائدہ؟